بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شرعیت پر تھی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا تھا کہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اس اصول دین کی خلاف ورزی کی، کیونکہ اسلامی نقطۂ حیات میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ابھی تک حجاز میں ایسے کبار صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلام نے مقرر کیے تھے۔ حکمران تسلیم کرنا امام علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کی طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا۔ جب مروان کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو ولید اس سے بہت ناراض ہوا اور کہا، تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک بیعت نہ لے سکو گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مع اہل و عیال مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ نے کئی خطوط لکھے، جس کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ امام مسلم کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 1000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی۔ آپ کوفیوں کے جذبات سے بہت متاثر ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا لکھا۔ کوفہ کے نئے حاکم عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ جو مسلم سے اپنی وفاداریاں توڑ لے گا اس کو امان دی جائے گی، اور بعد میں مسلم کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت امام مسلم ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ ابن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ہانی نے انکار کر دیا، جس میں ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی امام مسلم نے 18,000 ہم نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس صرف 50 آدمی تھے۔ اس نے حکمت سے کام لیا اور ہم نواؤں کو منتشر کر دیا۔ اب امام مسلم کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً امام مسلم نے ایک بڑھیا کے گھر میں پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے لالچ میں آ کر امام مسلم کے یہاں ہونے کی اطلاع دے دی۔ امام مسلم تنہا لڑنے پر مجبور جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر گرفتار کر لیا۔ جب امام مسلم کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ان کو قتل کر دیا۔ امام مسلم نے اشعث کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو ایک پیغام دینے کا کہا۔ اشعث نے وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر اہل مکہ اور مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کوفیوں کا سابقہ غدارانہ عمل ان کے سامنے تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ علیہ السلام نہیں مانتے تو کم از کم اہل عیال کو ساتھ نہ لے جائیں، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ علیہ السلام سے ملے اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن ان کے باوجود آپ علیہ السلام نے سفر جاری رکھا۔ ابن زیاد کے حکم سے تمام اہم راستوں پر ناکہ بندی کر دی۔ اشعث کے بھیجے ہوئے قاصد نے راستے میں ہی مسلم کے قتل کی خبر آپ علیہ السلام کو دے دی اور کہا کہ امام مسلم نے پیغام دیا تھا کہ آپ علیہ السلام جہاں بھی ہوں وہاں سے واپس لوٹ جائیں۔ اب حضرت حسین علیہ السلام سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہو گئے۔ ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، جو شخص واپس جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانثاروں کے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے رہ گئے۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید کو روانہ کیا۔
امام حسین علیہ السلام کی جب اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا اب آپ کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ حر نے کہا ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور حر کا قافلہ ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ رستے میں حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں حکم تھا کہ جو ہی میرا خط تم کو ملے تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جہاں ہو وہیں روکو اور ان کو ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو، جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ نہ ہو۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الاحرام 61 عیسوی بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے دن عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کو لے کر پہنچا اور ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دے تو ٹھیک، نہیں تو بہتر ہے جنگ کی راہ لو۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا اور یہ 9 محرم الاحرام کا دن تھا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پھر سے اپنے ساتھیوں کو کہا جو جانا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اب امام حسین کے جانثاروں کی تعداد 72 تھی۔ جنگ کے آغاز سے بیشتر اللہ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد تمام حجت کی صفوں اور دشمنوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں جو سمجھانے کا حق ہے وہ پورا کرنے دو۔ اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو خوش بخت انسان ہوگے۔ تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا نہیں اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے بھائی اور میرے لیے فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر یہ میرا بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سردار پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صرف حر بن یزید کے علاوہ اس نے کہا کہ یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ ایک ایک کر کے کٹ کر مرے، لیکن میدان نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ تمام جانثار شہید ہو گئے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ابھی تک میدان میں جمے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے آپ علیہ السلام کے چاروں طرف نرغہ کر لیا مگر شہید کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ گناہ اس کے سر پر ہو۔ بالآخر زرغہ بن شریک نے یہ بدبختی مول لی، ہاتھ اور گردن پر تلوار سے وار کیے اور سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ علیہ السلام گر گئے۔ اس کے بعد شمر نے آپ کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ تمام شہدائے اہل سنت کے سر تیروں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ شہادت حسین علیہ السلام کی خبر جب سرزمین حجاز میں پہنچی تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اس سانحہ سے اشک بار نہ ہو، لہٰذا حجاز میں فوری طور پر انقلاب آ گیا۔ اہل مدینہ نے یزید کے بجائے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ چن لیا۔ شہادت حسین علیہ السلام نے لوگوں کے سوئے ہوئے جذبات کو اثر نو بیدار کر دیا۔ حسین علیہ السلام کی شہادت نے ملت اسلامیہ کو بہت متاثر کیا اور اسلامی تاریخ کے کسی اور واقعہ نے اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرعیت میں پنہاں تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، انسان دوستی، مساوات اور اخوت اور محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام محض اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھیں، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائع ہو گئی۔